لائف اور کریکٹر میں فرق نہیں کرتے نادان لوگ، زندگی اور کردار میں فرق نہیں کرتے، لائف بیان کرتے ہیں اور نام سیرت دے دیتے۔ اب حضور کی سیرت کیسے بیان ہوتی ہے؟ مدینہ پاک کا چوک ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نا اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا تھا۔ کون؟ عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا عدی اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا تھا کہ میرا باپ اتنا سخی تھا۔ وہ یہ قصے سنا ہی رہا تھا کہ اچانک اس چوک میں، اس جگہ پہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک شخص سے پوچھا یہاں مجمع کیوں لگا ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ اس نے عرض کی کہ حضرت حاتم تائی کا بیٹا عدی اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہے کہ اس کا باپ بہت بڑا سخی تھا۔ امام حسین مسکرائے، رانس کے فرمایا شعر ہو میرے نانا جان کا اور سخاوت کے قصے دوسروں کے بیان کیے جائیں۔ قریب ہو گئے، فرمایا عدی مجھے بھی تو سناؤ تمہارا باپ کتنا سخی تھا۔ اس نے کہا حضرت میرا باپ بہت سخی تھا، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، اس کے 10 دروازے تھے، میں دیکھتا کہ منگتا ایک دروازے پہ آتا اور صدا لگاتا تو میرا والد نوکر کو نہیں کہتا تھا، خود اٹھ کے اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا تھا، اور میں دیکھتا کہ وہی منگتا پھر دوسرے دروازے پہ آ جاتا اور پھر صدا لگاتا، میرا باپ پھر اس کی جھولی میں خیرات ڈال دیتا اور زبان سے نہ جتاتا اسے کہ تو پہلے دروازے سے لے چکا ہے، اتنا بڑا سخی تھا میرا والد۔ میں دیکھتا وہی منگتا پھر تیسرے دروازے پہ آتا، پھر صدا لگاتا، میرا باپ پھر اس کی جھولی میں خیرات ڈال دیتا اور یہ نہ کہتا کہ تو پہلے لے چکا ہے۔ حضرت اتنا بڑا سخی تھا۔ امام حسین مسکرائے، فرمایا عدی ناراض نہیں ہونا، یہ جس کو کمال سخاوت سمجھے ہو یہ تو نقص سخاوت، جس کو کمال سمجھے ہو یہ تو نقص ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تو خود بیان کرتا ہے تیرے باپ کی بہت بڑی حویلی تھی، 10 دروازے تھے، منگتا آتا تھا ایک دروازے پہ، صدا لگاتا، تیرا باپ خود خیرات دیتا، تو خود کہتا ہے پھر دوسرے دروازے پہ منگتا آتا۔ عدی مجھے بتا کہ جب منگتا ایک دروازے سے خیرات لے لیتا تھا پھر دوسرے پہ کیوں آتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کی جھولی ابھی نہیں بری ہوتی تھی، تو خود کہتا ہے منگتا پھر تیسرے دروازے پہ آتا تھا، پھر صدا لگاتا، تیرا باپ پھر خیرات دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے 2 دروازوں سے لے کر بھی منگتے کی جھولی خالی رہتی تھی، تیرا باپ کیسا سخی تھا کہ منگتوں کو دروازے پھراتا رہتا مگر جھولی پھر بھی خالی رہتی۔ فرمایا عدی میں تجھے نانا کی سخاوت بتاؤں، میرے نانا کی کوئی بڑی حویلی نہ تھی، ایک ہی کچا حجرہ تھا، ایک ہی دروازہ تھا، منگتا آتا میرے نانا کی بارگاہ میں، پہلی بار صدا لگاتا، اس کی پہلی صدا پر میرے نانا اتنی خیرات دیتے تھے کہ منگتے کو زندگی پر کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی پہلی صدا پر امام الانبیاء اتنی خیرات دیتے تھے کہ منگتا نہیں رہتا تھا، پھر داتا بن جاتا تھا، پھر منگتے کو زندگی پر کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی۔ حضور اتنی خیرات دے دیتے تھے۔ یہ صرف امام حسین کی بات نہ تھی، اپنی تاریخ پڑھو، امام الانبیاء کے غلاموں جب منگتے نے خیرات مانگی تھی حضور کے دروازے سے تو معین الدین تھا، خیرات پا کے پلٹا تو غریب نواز بن چکا تھا۔ جب منگتے نے بھیک مانگی تھی تو علی حجویری تھا، خیرات پا کے پلٹا تو داتا گنج بخش بن گیا تھا۔ جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی تو شمس الدین تھا، جب خیرات مدینے کی ملی تو شمس العارفین بن گیا۔ جب منگتے نے بھیک مانگی تھی تو محمد باہو تھا، مصطفیٰ کی خیرات پا کے پلٹا سلطان العارفین بن گیا۔ اور جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی شیخ احمد سرہندی تھا، جب خیرات پا کے پلٹا تو مجدد الفسانی بن گیا۔
جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی احمد رضا تھا، خیرات پا کے پلٹا تو اعلی حضرت بن چکا تھا.